اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ فت از چیپٹر نمبر 48 آف دا قرآن. سورہ فت ورس نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں He it is who sent down a sakina, that is calmness and tranquility, into the hearts of the believers, that they may grow more in faith along with their present faith. کہ ظاہر ہے کہ بیت رضوان پہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے آئے تھے تو ان پہ اللہ تعالیٰ نے سکینت نازل کی, کامنس اور ٹرانکویلٹی نازل کی ان کے دلوں پہ, ہارٹس پہ, قلب پہ, that they may grow more in faith along with their present faith, and to Allah belongs the hosts of the heavens and the earth, and Allah is ever all knower and all wise. سکینت نازل ہوتی ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گفٹ ہے. کب ہے؟ جب آپ اللہ تعالیٰ کی جب آپ ایسے اعمال کرو جو اللہ رسول کو خوش کرے, جب آپ ایسے اعمال اور ایسے اس لائف سٹائل کی طرف جائیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند ہے. جو لائف سٹائل, سکینت نازل ہوگی آپ پہ, ٹرانکویلٹی نازل ہوگی آپ پہ, سکون نازل ہوگا آپ پہ. کر کے دیکھ. جنید جمشید رحمہ اللہ نے کہا تھا, بہت زبردست ان کا یہ سینٹینس ہے, میرے دل کو چھوتا ہے جب بھی یہ سینٹینس کے بارے میں غور کرتا ہوں, آپ بھی غور کریں. اس سیٹ کہ واللہ خدا کی قسم, اللہ کی قسم, میں نیو یارک کے ہوٹلز میں رہا ہوں, میں شکاگو کے ہوٹلز میں رہا ہوں, میں یو کے ہوٹلز میں رہا ہوں, بٹ جو سکون مجھے بالا کوٹ کی ایک پرانی مسجد میں پھٹی ہوئی ٹاٹ پر بیٹھ کے نماز پڑھ کے اور اللہ کا ذکر کر کے ملا ہے وہ کسی ہوٹل میں نہیں ملا. واٹ این امیزنگ کوٹ. اگر آپ اس کوٹ کو صرف سوچنے ایک بار بیٹھ جائیں اور اس کو ٹرائی کرنے بیٹھ جائیں کہ جو سکون مجھے بالا کوٹ کی ایک مسجد میں, وہاں پہ کوئی تبلیغ کے لیے وہ گئے ہوں گے یا ویسے ہی کسی مسجد میں نماز پڑھی ہوگی, اس شیئرنگ از ایکسپیرینس کہ پھٹی ہوئی ٹاٹ, یعنی کہ پرانی سی ٹاٹ تھی, اس پر میں بیٹھا اور میں اللہ کا ذکر کر رہا تھا, میں نماز پڑھ رہا تھا, اور جو سکینت مجھے اس ٹائم پہ فیل ہوئی مجھے کبھی ہوٹل میں رہ کے بھی فیل نہیں ہوئی. دیٹ از ہیپینس, دیٹ از ہیپینس ٹو می, دیٹ از سکینہ, دیٹ از ٹرانکویلٹی, دیٹ از پیس, سکون. تو یہ سکینہ کا جو کنسیپٹ ہے بہت امپورٹنٹ ہے. جس گھر میں قرآن مجید پڑھا جاتا ہے, قرآن کی تلاوت ہوتی ہے, جس گھر میں اللہ رسول کا نام لیا جاتا ہے, جس گھر میں دین اسلام پہ عمل کیا جاتا ہے, وہاں سکینت نازل ہوتی ہے. پکی بات ہے, کیونکہ اینجلز وہاں پہ ہوتے ہیں. جس گھر میں سکینت نازل ہوتی ہے وہاں پہ کس طرح لوگ ڈپریس رہ سکتے ہیں, کس طرح وہاں پہ جو ہے کوئی شر اور فتنہ اور شیطان داخل ہو سکتا ہے. تو خدا کے لیے اپنے گھروں میں سکینت لائیں. نحوست پڑی ہے ہمارے گھروں میں. ایک تو یہ جو ٹیلی ویژن ہے, چلے میں ٹیلی ویژن کو حرام نہیں کہہ رہا, لیکن کیا دکھایا جا رہا ہے ٹیلی ویژن پہ؟ وہ اینکرز آپس میں لڑ رہے ہیں, پولیٹیشینس کو بلاتے ہیں, دے میک اپ اے شو, دے کریٹ اے شو, آپس میں وہ اس کو ہٹ کرتا ہے, وہ اس کو ہٹ کرتا ہے, نہ کوئی جنرل نالج بڑھ رہا ہے, نہ کوئی انفارمیشن مل رہی ہے. واٹس گوئنگ آن؟ صرف نیگیٹیوٹی. یس دیر مے بی سم گڈ اینکرز آؤٹ دیر, سب کو میں ایسے نہیں کہہ رہا, لیکن میجورٹی آف دا کنٹینٹ دیٹ از شون دیر از جسٹ نیگیٹو. تو نحوست نہ لے کر آئے گھر میں سکینت لے کر آئے. ہم نے خود اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک گڑھے میں جو ہے وہ ڈال دیا ہے. سکینت کا کانسیپٹ چھوڑ کے ہم پلیجر سیکنگ کی طرف چلے گئے, اور یہی ہمارا ڈاؤن فال ہے. اسی وجہ سے ہم خوش رہنا جو ہے وہ بڑے کم ہو گئے. سو کمنگ ٹو سم ویری امپورٹنٹ پوائنٹرز کہ اب خوش رہنے کے لیے کرنا کیا چاہیے. میں کوئکلی آپ کو کچھ پوائنٹرز بتاتا ہوں. پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہماری خوشی میں کیا کیا رکاوٹیں آ سکتی ہیں. سب سے بڑی رکاوٹ ہماری خوشی میں ہوتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, کہ یار میں یہ کام کروں تو صحیح جس سے سکینت آتی, لیکن لوگ کیا کہیں گے, مولوی بن گیا, لوگ کیا کہیں گے کہ یہ کیا بھئی چھوٹی سی عمر میں ہی اس طرف آ گیا, ٹیررزم کی طرف نہ چلا جائے یا چلی جائے. لوگ کیا کہیں گے کہ دیکھو جی ہم تو اس طرح سے اپنے معاملات کرتے ہیں, شادی بیاہ کرتے ہیں, یہ کون سی جی دنیا کو فالو کر رہا ہے, یہ کون سے کنسیپٹ کو فالو کر رہا ہے, اس کو کوئی زیادہ اس نے اسلام پڑھ لیا یا اس کو جو ہے وہ کوئی زیادہ ہی ہم سے پتہ ہے جو اس طرح سے کر رہا ہے. تو لوگ تو کہتے رہیں گے. میں چھوٹا سا ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں, پھر بات کو آگے لے کے جاتے ہیں. اشفاق احمد زاویہ میں لکھتے ہیں کہ ایک بادشاہ کی سلطنت تھی, اور اس کی سلطنت میں ایک شخص تھا جس کے پاس ایک بہت نایاب گھوڑا تھا.
اور اتنا نایاب تھا وہ کہ اس کا چرچا دور دور تک ہو گیا اس گھوڑے کی. بادشاہ تک خبر پہنچی تو بادشاہ نے کہا کہ یہ گھوڑا میں نے لینا ہی لینا. بادشاہ گھوڑوں کا بہت شوق تھا. بادشاہ نے اس بندے کو آفر کی, اپنے کچھ ان کے تھرو, ایجنٹس کے تھرو. بندے نے معذرت کی, اس نے کہا نہیں, اٹس ناٹ فار سیل. بادشاہ نے وزیر کو بھیجا, وزیر کو بھی اس نے نہ کر دیا پولائٹلی. بادشاہ خود چلا گیا اور بادشاہ نے اسے جا کے کھلے عام آفر کی کہ بھائی تم جتنے پیسے مانگتے ہو میں دوں گا, تم مجھے گھوڑا دے دو. اور ہی اسمائلڈ, ہی سیڈ کہ نہیں, اٹس ناٹ فار سیل, یہ میرے ساتھ بچپن سے ہے, آئی لو دس ہارس, میرا پیٹ ہے, سو آئی کانٹ, مجھے خوشی ہوتی ہے اس کے ساتھ, تو میں کس طرح سے آپ کو دے دوں پیسے کے لیے. تو بادشاہ نے اسے یہاں تک آفر کر دی کہ میں تمہیں آدھی سلطنت دے دوں گا اگر تم مجھے گھوڑا دیتے ہو. اتنی بڑی آفر کر دی ایگو میں آ کے. اچھا, بندے نے ایک بار سوچا, لیکن پھر ڈیپ سوچ کے بعد اس نے انکار کر دیا. اس نے کہا کہ نہیں, یہ چیز آپ مجھ سے نہ مانگے, کوئی اور چیز چاہیے تو میں آپ حاضر ہوں, لیکن یہ چیز میں نہیں دے سکتا. بادشاہ چلا گیا, اس کی ریزالو دیکھ کے اس نے کہا چلو ٹھیک ہے. اب ارد گرد کے لوگ کھڑے ہوئے تھے, دیکھ رہے تھے. جیسے ہی بادشاہ سلامت گئے وہ آگے, کہتے او تو بدقسمت ہے, بادشاہ سلامت تیرے پاس چل کے آئے لیکن تو نے انہیں انکار کر دیا. کس لیے؟ اس گھوڑے کے لیے, تجھے اس جیسے 100 اور مل جائیں گے. وہ مسکرایا, اس نے کہا آرام سے بھائی, مجھے پتا ہے میں نے کیا کیا ہے, الحمدللہ میرا گھوڑا ہے, آئی گیٹ ہیپی بائی لوکنگ ایٹ دس ہارس آف مائن, اپنے کام سے کام رکھو. لوگ کوس کے چلے گئے کہ بس بدقسمت ہے جی, دیکھنا اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی حادثہ ہوگا, اس کو سزا ملے گی اس ناشکری کی. اللہ کی طرف سے کرنا یہ ہوا کہ کچھ دنوں بعد وہ گھوڑا بھاگ گیا, اور وہ ڈھونڈ رہا ہے اسے, کہاں گیا, نکل گیا کہیں گھوڑا. اب گاؤں والے آگے کہتے کہ اچھا دیکھا, ہم نے کہا تھا نا کہ تجھے کوئی حادثہ آئے گا تو یہ سزا ملی ہے. اس بندے کی پازیٹیوٹی چیک کرے, کیونکہ ہی واز ہیپی ود ہمسیلف, ہی نیو ہو ہی واز. اس کو سیلف اویئرنیس تھی, ہمیں سیلف اویئرنیس نہیں ہوتی ہماری, اس لیے ہم لوگوں کی باتوں میں آتے ہیں. ہیونگ سیڈ اٹ, اگر اچھی بات لوگ کہہ رہے ہیں تو وہ مان بھی لینی چاہیے, لیکن اچھی بات تبھی آپ کو پتہ لگے گی جب آپ سیلف اویئر ہیں. وہ بندہ اتنا سیلف اویئر تھا, اس نے کہا کہ نو پرابلم, گھوڑا تھا بھاگ گیا, جب تک اس کا میرے ساتھ تھا, اللہ نے لکھا ہوا تھا, ٹھیک ہے میرا اس کا ساتھ تھا, اب نہیں ہے, مجھے دکھ ہے بہت زیادہ, اللہ نے چاہا تو اللہ مجھے بہت اس کے بدلے میں کچھ اور دے گا. صبر شو کیا, کنٹینٹمنٹ شو کی. مزے کی بات ہے کہ کچھ دنوں بعد وہ گھوڑا واپس آیا. اب یہ واقعہ جھوٹا ہے سچا ہے مجھے نہیں پتا ہے, لیکن اس واقعے میں لرن کرنے والے پریکٹیکل پوائنٹس بہت زیادہ ہیں. کچھ عرصے بعد گھوڑا آیا, گھوڑا اپنے پیچھے 12 گھوڑے اور لے آیا. مطلب جنگل گیا, کہیں گیا, مطلب اپنے پیچھے لگا کے 12 گھوڑے اور لے آیا. اب سارے لوگ جمع ہو گئے, کہتے اوہ کمال ہو گئی یار, تو بڑا خوش قسمت ہے, گھوڑا تو واقعی بڑا نایاب ہے. اب ہمیں سمجھ آئی کہ تم اس گھوڑے کو بادشاہ کیوں نہیں دے رہے تھے, کیونکہ گھوڑا تو کمال نایاب ہے. تو بندہ مسکرایا, اس نے کہا کہ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے, میں اپنی زندگی کو اس طرح نہیں پرکھتا کہ ایک مومنٹ اٹھا لوں زندگی کا, اس مومنٹ کے تھرو پوری زندگی کو جو ہے وہ جج کر لوں کہ چونکہ یہ مومنٹ اچھا ہے تو پوری زندگی اچھی ہے, یہ مومنٹ خراب ہے تو پوری زندگی خراب ہے. اس نے کہا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے غم بھی آتا ہے, خوشی بھی آتی ہے, حادثات بھی آتے ہیں, شکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں انکریز بھی کرے گا اور چیزوں میں, اور یہی ہوا, اللہ نے مجھے انکریز کیا. بہرحال لوگ چلے گئے, اور اس کے بعد یہ ہوا کہ اس کا جو بیٹا تھا, اکلوتا بیٹا تھا, ایک دن وہ گھوڑے سے گر گیا, اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی. اب لوگ پھر آ گئے, لوگ شکایت کرنے آگے, کہتے کہ کیا فائدہ ہوا تجھے اس گھوڑے کا, دیکھ تیرا اکلوتا بیٹا, تیرا جانشین, تیرا وارث جو تیری کل کو بڑھاپے میں جو ہے وہ ہیلپ کرتا, اس کو گرا دیا, اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی, اب تو کیا کرے گا, کہاں جائے گا. اس بندے کو دکھ تو بڑا تھا, فطری بات ہے بھی, بیٹے کی ٹانگ ٹوٹی ہے, لیکن اگین اس کے الفاظ وہی شکر گزاری والے تھے. اس نے کہا اللہ کی کوئی بہتری ہوگی, چلو میرا بچہ میری نظروں کے سامنے رہے گا, جہاں تک وارث کی بات ہے, جہاں تک میرا خیال رکھنے کی بات ہے, تو اللہ تعالیٰ خیال رکھنے والا, اللہ تعالیٰ انتظام کرے گا. لوگ منہ بنا کے وہاں سے چلے کہ یہ بندہ بیکار ہے, جب اس سے کوئی بات کرو اسے سمجھ نہیں آتی.
اس کے بعد ہوا ایسا کہ وہاں پر جنگ چھڑ گئے اس علاقے میں، اور رول یہ تھا کہ ہر ایبل مائنڈیڈ اور ایبل باڈیڈ بندہ جو ہے وہ بادشاہ سلامت کی فورس میں ہوگا اور لڑائی کرے گا۔ اب جو بادشاہ کے سولجرز آئے وہ ہر گھر سے جوان بچے لے کر، جب اس کے گھر آئے تو دیکھا کہ بچے کی ٹانگ ہی ٹوٹی ہے تو لڑ ہی نہیں سکتا، تو اس کو وہاں چھوڑ کے چلے گئے۔ اب لوگ پھر آئے، لوگوں نے کہا کہ یار کتنا خوش قسمت ہے، تیرا تو بچہ تیرے پاس ہے، تیری نظروں کے سامنے ہے، ہمارے تو بچے وہ لے گئے۔ اس نے کہا کہ بس انف از انف، میں تم لوگ کی اور باتیں برداشت نہیں کر سکتا، نہ میں اب اس علاقے میں رہ سکتا ہوں۔ تم لوگ کا مسئلہ یہ ہے کہ تم لوگ زندگی کا ایک مسئلہ اٹھاتے ہو، ایک حادثہ اٹھاتے ہو، اور پوری زندگی کو اس حادثے کے جو برش ہے اس سے پینٹ کر دیتے ہو، اور تم ہر چیز میں ناشکری کی باتیں کرتے ہو، پیسمزم کی باتیں کرتے ہو۔ تو بھائی میں تم لوگ کی باتیں مزید نہیں سن سکتا۔ تو لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کا تو کام ہے کہنا، لوگ کا تو کام ہے کمنٹری کرنا، لوگ کا تو کام ہے ڈسکریج کرنا۔ آپ سیلف اویئرنیس کی طرف جائیں، سیلف اویئر ہو، سرچ آؤٹ دس ٹاپک اف یو وانٹ ٹو بی ہیپی، سیلف اویئر۔ گوگل پہ سرچ کیجیے گا سیلف اویئرنیس، یہ پورا پازیٹیو سائیکالوجی کا ایک کانسیپٹ میں آپ کو دے کے جا رہا ہوں۔ تو پہلی ریزن خوش نہ رہنے کی، لوگ کیا کہیں گے۔ دوسری ریزن پکنگ ون بیڈ مومنٹ اینڈ کنسیڈرنگ اٹ ٹو بی لائف، کہ میری زندگی میں تو جی یہ حادثہ ہو گیا۔ جیسے وہ ایک اور واقعہ ہے نا کہ ایک صاحب نے اپنے پوتے کو اٹھایا ہوا تھا گود میں، اور ان کا پوتا کھڑکی کے باہر نہیں دیکھ رہا تھا، کھڑکی پہ ایک سپاٹ کو دیکھ رہا تھا۔ وہ صاحب اسے کہتے کہ بیٹے باہر دیکھو، بارش ہو رہی ہے، بادل ہیں، پھول ہیں، تم باہر کیوں نہیں دیکھ رہے، میں تمہیں دکھا رہا ہوں۔ یہ سیٹ کہ نہیں دادا ابو یہ کھڑکی پہ مکھی لگی ہے، مکھی کیا ہے؟ تو وہ اتنا حیران ہوئے، کہتے کہ بیٹے میں تجھے باہر دکھا رہا ہوں، تمہیں صرف مکھی نظر آ رہی ہے۔ تو ہی سیٹ، دیٹ مین سیٹ، کہ اس بچے نے مجھے ایک بات سکھائی کہ ہمارا مسئلہ یہی ہے، ہماری زندگی میں کتنی اپرچونٹیز ہوتی ہیں۔ اب جیسے ایک نوجوان ہے، وہ کسی سے شادی کرنا چاہتا ہے، شادی نہیں ہوئی، کہیں دل لگا لیا ہے اور اگلے نے جو ہے وہ ظاہر ہے آپ کو لفٹ نہیں کرائی، آپ اگلے کے آگے لٹو ہوئے، سیدھی سی بات ہے، آپ کو اگلا لفٹ نہیں کرا رہا، یا آپ کو ڈمپ کر دیا کسی نے۔ اب اس مومنٹ کو اٹھا کے آپ سمجھتے ہیں ساری زندگی برباد ہو گئی، ہارٹ بریک ہو گیا میرے، جبکہ آپ یہ نہیں دیکھ رہے آپ کے ماں باپ آپ سے پیار کرنے والے آپ کے ساتھ ہیں، بہن بھائی آپ کے ساتھ ہیں، دوست آپ کے ساتھ ہیں، کتنے مومنٹس ہیں خوشی کے، لیکن کچھ نظر نہیں آ رہا۔ وہی مری ہوئی مکھی جو وہاں پہ لگی ہوئی ہے، جب انہوں نے دیکھا نا وہ کھڑکی پہ، پورا واقعہ یہ ہے کہ مری ہوئی مکھی جب انہیں نظر آئی، انہوں نے دیکھا بچہ یہیں دیکھ رہا، تو ہماری نظر اس مری ہوئی مکھی پہ ہی۔ That stops us from being happy. یہ ہمارا اپنا قصور ہے۔ So moving on, unsatisfied with what you have، ہر وقت شکایت کرنا، کمپیریزن کرنا، unsatisfied رہنا، ایسے جملے ادا کرنا جو ناشکری کے جملے ہیں، پھر وہی آپ کی پرسنالٹی اور مزاج بن جاتا ہے۔ پلیز نیگیٹو الفاظ کو پازیٹیو جملوں اور پازیٹیو الفاظ سے ریپلیس کریں، انشاءاللہ آپ خوش رہیں گے۔ بجائے کہ یہ کہنے کہ what a worst day I had، آپ کہیں اللہ کا شکر ہے الحمدللہ۔ بجائے کہ یہ کہنے کہ میری زندگی میں تو مسئلے ہی بہت ہیں، آپ کہیں کہ شکر ہے اللہ نے بہت سو سے بہتر رکھا ہوا۔ شکر گزاری کے الفاظ، یو ول سی ہاؤ مچ پرسنالٹی ول چینج۔ اینڈ اوبیسلی ریگریٹ اینڈ فیئر، ریگریٹس آف دا پاسٹ اینڈ فیئرز آف دا فیوچر، یہ بھی ہماری خوشی کو روک دیتے ہیں۔ پاسٹ چلا گیا، فیوچر اللہ کو پتہ ہے۔ ٹوڈے پہ فوکس کریں، آج پہ فوکس کریں۔ اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں آج پہ ورکنگ کریں، ایوری ڈے از اے نیو ڈے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، نمازیں پڑھیں، آج سے شروع کر دیں، آج سے اچھے بننا شروع کر دیں، ریپینٹ کریں، توبہ کریں، آج سے سارے کام کرنا شروع کر دیں۔ تو ٹوڈے میٹرز، پاسٹ گیا، جو ہوا سو ہوا، کل جو کیا سو کیا، آج کو بہتر بنائیں۔ فیوچر اللہ تعالیٰ ول ٹیک کیئر، آج بہتر بنائیں گے تو انشاءاللہ فیوچر بھی بہتر ہو جائے گا۔ اور ایک اور بات، اوور تھنکنگ اینڈ رانگ مائنڈ سیٹ، بہت زیادہ اوور تھنک کرنا، ایسی چیزیں کریٹ کرنا جو ایگزسٹ بھی نہیں کرتی، ایسے پرابلمس کریٹ کرنا جو ایگزسٹ بھی نہیں کرتے، دیٹ از کالڈ اوور تھنکنگ۔ اوور تھنکنگ بھی خوشی میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ اللہ سے پناہ مانگے، اعوذ باللہ پڑھیں، اوور تھنک نہ کریں، اللہ پہ توکل کرنا سیکھیں، کچھ چیزیں اللہ کو سونپ دیں، ہر چیز میں اللہ نہ بننے کی کوشش کریں۔ ہم کیسے گاڈ بننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہر چیز ہمارے ہاتھ میں، اور ہم جب تک پرفیکشن نہیں اچیو کر لیں گے ایک چیز میں، ہم وہ کام نہیں کریں گے۔ تو اوور تھنکنگ، رانگ مائنڈ سیٹ،
ایک بندہ خوش ہی نہیں رہنا چاہتا، وہ خوش کیسے رہ لے گا؟ روڈ پر جب کنکریاں پڑی ہوں تو اچھا جوتا پہن کے روڈ پار کی جا سکتی ہے، لیکن جب جوتے میں ہی کنکری ہے تو نہ اچھی روڈ پار ہوگی نہ بری۔ جب مائنڈ سیٹ ہی غلط ہے، خوش رہنا ہی نہیں چاہتے، مائنڈ سیٹ ہی نیگیٹو ہے، پیسمسٹ ہے، تو پھر کیسے خوش رہیں گے؟ رانگ مائنڈ سیٹ۔ اور پھر کوگنیٹیو ڈسوننس۔ کوگنیٹیو ڈسوننس سے یہاں پہ کیا مراد ہے کہ وہ کرنا جو آپ کی ویلیوز کے خلاف ہے اور وہ نہ کرنا جو آپ کی ویلیوز ہیں۔ تو پھر مائنڈ میں ایک جنگ ہوتی ہے، تذبذب ہوتا ہے، میں کیا کر رہا ہوں، کس کو فالو کر رہا ہوں، کن سے دوستیاں لگا لی ہیں، میں ایسا نہیں ہوں، میں فیک ہو گیا ہوں، میں اپنی ریئل سیلف سامنے نہیں لا رہا، وغیرہ وغیرہ جنگ چلتی ہے۔ اور اگر آپ اس جنگ کو فتح نہیں کرتے تو پھر آپ ہر وقت تذبذب کا شکار رہیں گے اور خوش نہیں رہیں گے۔ تو یہ خوشی میں کچھ رکاوٹیں کوئکلی ڈسکس کرتے ہیں کہ خوشی کی کچھ ٹپس میں اگر آپ کو دوں پرسنلی تو سم آف دا کیز آف ہیپینیس۔ نمبر 1، لیٹ اٹ گو۔ ایگو، غصہ، ہر وہ چیز جو آپ پہ برڈن بنی ہوئی ہے، لیٹ اٹ گو، جانے دیں، غصے کو جانے دیں، دشمنیوں کو جانے دیں، نفرتوں کو جانے دیں، گرجز کو جانے دیں، شکایتوں کو جانے دیں، ریلیکس رہیں۔ اللہ تعالیٰ از ٹیکنگ کیئر آف ایوری تھنگ۔ کیا شکایت ہے آپ کو، کیا مسئلہ ہے آپ کو زندگی سے؟ لیٹ اٹ گو، پہلی ٹپ آپ سب کے لیے۔ اچھا، ایک کوٹ بڑا زبردست میں آپ کو سنا دوں، کبھی بھی کسی انسان کی طرف سے اپنی ناقدری پر نہ کڑنا۔ لوگ آپ کی ناقدری کریں گے، مت کڑنا، کیونکہ قدر و قیمت کا تعین ہمیشہ وقت کرتا ہے، درجات اوپر متعین ہیں۔ اللہ نے درجات متعین کرے، دوسروں کے ڈس رسپیکٹ پہ کڑنا مت کرو۔ اللہ نوز ہو یو آر، اور اللہ تعالیٰ آپ کو رسپیکٹ دے کر رہے گا۔ زبردست جو ہے یہ ایک ایڈوائس ہے۔ اگر انسانی رویوں میں الجھے رہو گے تو زندگی بھر الجھ کے رہ جاؤ گے۔ بس عیب اور غیب کے جاننے والے کے ساتھ اپنے معاملات سلجھائے رکھو، ساری الجھنے اور مسائل دور ہو جائیں گے۔ ونڈرفل۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملات سلجھا لو، سارے معاملات سلجھ جائیں گے۔ انسانی رویوں پہ ریئیکٹ کرنے لگو گے تو پھر الجھ کے رہ جاؤ گے، ہر وقت ڈپریس رہو گے۔ ونڈرفل ایڈوائس، گریٹ ایڈوائس۔ موونگ آن، another advice to all of you if you want to be happy is to change the way you look at things۔ اپنا ویژن چینج کریں، اپنا فریم ورک چینج کریں، پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ چیزوں کو دیکھا کریں۔ ہر وقت اپنے نیگیٹو مائنڈ سیٹ کے ساتھ ان گوگلز کے ساتھ دنیا کو مت دیکھیں، آپ ڈپریس ہو جائیں گے۔ قرآن کے لینس سے دنیا کو دیکھیں، صحابہ کے لینس سے دنیا کو دیکھیں۔ دنیا کی اوقات ہی کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دنیا کی اوقات اللہ کے نزدیک مچھر کے پر سے بھی زیادہ ہوتی تو اللہ کبھی بھی ڈس بلیورز کو، جو اللہ کو ریجیکٹ کرتے ہیں، جو اللہ کو گاڈ نہیں مانتے ہیں، جو اللہ کی وحدانیت کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں، اللہ کبھی بھی انہیں رزق نہ دیتا۔ دنیا کی اوقات ہی کیا ہے؟ دنیا کے مسئلے مسائل پہ اتنا زیادہ ڈاؤن ہونے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اپنے لینس کو، اپنے ویژن کو تبدیل کریں۔ کیسے؟ بائی گیننگ نالج آف اسلام۔ نمبر 4، ان چیزوں پہ غم نہ کریں جو آپ کے کنٹرول سے ہی باہر ہے۔ کوئی بندہ آپ کو ناپسند کر رہا ہے، آپ کو ہرٹ کر رہا ہے، اس میں آپ کا قصور ہی کیا ہے؟ یہ اس کا قصور ہے بھائی۔ ان باتوں پہ نہ کڑیں جن پہ آپ کا کنٹرول نہیں ہے۔ بہت سے ایسے مسئلے مسائل انسان کی زندگی میں آتے ہیں جس پر اس کا کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ سو لرن دس ایموشنل انٹیلیجنس۔ اچھے وائز لوگوں میں بیٹھیں، آپ کو انرجی ملے گی، آپ سیکھیں گے یہ چیزیں۔ اور بہت سی ایڈوائسز ہیں، بٹ میں بس لاسٹ 2 ایڈوائسز آپ کو دوں گا کہ نیچر میں بہت زیادہ بیٹھیں، جا کے نیچر سے انرجی گین کریں، باغ میں جایا کریں، واک کیا کریں، گراس پہ واک کیا کریں، مون کو دیکھا کریں رات کو، اور پہاڑوں کی طرف جائیں، نیچر کی طرف جائیں، یو ول فیل ریئلی ہیپی۔ آرگینک لائف سٹائل کی طرف آئیں۔ اینڈ لاسٹ اینڈ موسٹ امپورٹنٹ، the greatest key to happiness according to me is the zikr of Allah, because Allah bi zikr Allah tatma'in al-qulub۔ یہی ہے ہمارا کرکس سارا ہیپینس کا، کہ بے شک اطمینان اور سکینہ اگر ملے گی تو اللہ کے ذکر سے ملے گی۔ لیکچر کو کنکلوڈ کرتے ایک واقعے کے ساتھ۔ یہ بھی ایک واقعہ ہے، فرضی ہے، سچا ہے، آئی ڈونٹ نو، لیکن بڑا کچھ لرن کر سکتے ہیں ہم اس واقعے سے۔ 3 لوگ تھے،
75 मंजिला एक होटल में, एक बिल्डिंग में उन्होंने कमरा लिया। 75वीं मंजिल पे उन्हें कमरा मिला। रूल ये था जी कि 10 बजे के बाद अगर आप लेट हुए तो लिफ्ट बंद हो जाएगी, सीढ़ियों से जाना पड़ेगा। एक दिन तीनों दोस्त लेट हो गए और अब मजबूरन सीढ़ियों से जाना पड़ना था, लिफ्ट बंद हो चुकी थी। तो तीनों ने प्लान बनाया कि यार बहुत तवील सफ़र है, 75 मंजिलें जो है सीढ़ियों से चढ़नी हमने, तो चलो ऐसा करते हैं, डिवाइड करते हैं कि पहली 25 मंजिलें, एक ने कहा कि मैं तुम्हें हंसी मजाक और जोक्स और लतीफ़े सुनाऊंगा, टाइम गुजर जाएगा। दूसरे ने कहा कि अगली 25 मंजिलें मैं तुम लोगों को प्रोफेशनल टिप्स दूंगा, कुछ बातें बताऊंगा जो ज़िंदगी में तुम्हें बहुत हेल्प आउट करेंगी। तीसरे ने कहा कि अगली 25 मंजिलें मैं तुम लोगों को शायरी सुनाऊंगा, गमज़दा शायरी, ज़िंदगी के रिग्रेट, ज़रा ये भी एक मज़ा ही है ना, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट 25 मंजिलें भी गुजर जाएंगी। पहले की बारी आई, उसने हंसी मजाक किया। दूसरे की बारी आई, उसने जो है वो बड़ी प्रोफेशनल टिप्स दी, बड़ी सीरियस होकर लाइफ हैक्स बताए कि तुम सक्सेसफुल कैसे हो सकते हो लाइफ में। तीसरे ने गमज़दा शायरी बताई, गमज़दा कर दिया उनको, बड़ा इमोशनल कर दिया। और जब कमरे के सामने पहुँचे तो तीसरे ने कहा कि तुम्हें पता है कि मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा गम क्या है? दोनों ने कहा क्या? ही सेड कि मैं चाबी नीचे भूल गया। तो दोनों जो है वो बड़े गुस्से हुए। तो ये वाकई से व्हाट इज़ टू लर्न कि हम ज़िंदगी इसी तरह गुजारें। पहले 25 साल हंसी मजाक, कंपैरिजन, नॉन सीरियस, ना दीन की बात सुननी, ना माँ बाप की बात सुननी है, ठोकरें खाई। अगले 25 साल अचानक सीरियस हो जाना, पैसे कैसे कमाने, सक्सेसफुल कैसे होना है, उससे अगले 25 साल रिग्रेट करने, शेर व शायरी करनी है, मेरे बच्चों ने मुझे बड़ा दुख दिया है, मुझे कभी किसी ने मुंह नहीं लगाया, मेरी जॉब थी ऐसी, मैं करना ये चाहता था, कर ये रहा था, रिग्रेट्स आ गए। लेकिन वो दरवाज़ा जिस चीज़ से खुलता है वो आप शुरू में ही छोड़ा है, जो कि वो की थी, वो कुंजी थी, वो फ़लसफ़ा था ज़िंदगी का, जो बचपन में शायद हमें नहीं सिखाया गया कि ज़िंदगी गुजारनी कैसे है। वो फ़लसफ़ा दीन का फ़लसफ़ा है। जैसा अल्लाह ने आपको बनाया है उस पे इक्तफ़ा कर लेना, कम पे इक्तफ़ा कर लेना, लोगों के साथ कंपैरिजन ना करना, हादसात से इतना मत घबराना, हर वक्त प्लेजर ना करते रहना। सफरिंग आएंगी, मुश्किलात आएंगी, उनको वेलकम करना, उनसे सीखना, उनसे ग्रो करना, पास के रिग्रेट्स लेकर ना बैठ जाना, दूसरों के साथ कंपैरिजन ना करते रहना हर वक्त, और मीनिंग मेकिंग, ब्यूटिफुल। हाउ मेनी ऑफ अस हैव अ मीनिंग इन लाइफ? क्या हमारी लाइफ मीनिंगफुल है? आर वी लीडिंग अ मीनिंगफुल लाइफ? क्या लाइफ का ये मीनिंग है? मैं आपको ऐसे ऐसे यूथ के बारे में बता सकता हूँ, लिटरली रोते हैं, रात को एडिक्शंस बन चुकी है उनके लिए चीज़ें, नींद नहीं आती उन्हें रात को, सारी रात उन्हें वो एडिक्शंस जगाती हैं। सेक्स एडिक्शन, सीधी सी बात है, सेक्सुअल एडिक्शंस, पोर्नोग्राफी एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ कार्नल डिज़ायर्स। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह रहम करे हम सब के हाल पे। रात सोते नहीं हैं, सुबह क्लासेस में आते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं, नींद आ रही होती है, खोए हुए होते हैं, जाहिर है कि पढ़ाई भी ज़ाया हो रही है, ग्रो भी नहीं कर रहे लाइफ में, किसी फील्ड में ग्रो नहीं कर रहे, स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं हो रही है, मेंटल ग्रोथ नहीं हो रही है, फिजिकल ग्रोथ नहीं हो रही है। वाई? बिकॉज देयर इज़ नो मीनिंग टू लाइफ। कितनी बड़ी महरूमी है कि लाइफ से मीनिंग ही ख़त्म हो जाए, मीनिंगलेस हो जाए आपकी लाइफ। सो यस माई डियर यूथ, इफ़ यू वॉन्ट टू गो टू दैट वे, if you want to go to the hedonic principle of happiness, कि I just want to achieve pleasure and I just want to stay away from my problems, then go do so, करके देख लो। अगर आपको हैप्पीनेस मिल जाए, आपको वो तस्कीन मिल जाए और आपको वो फीलिंग आ जाए, तो फिर ठीक है, go with it and let's see where do you go, where does it lead you। बट अगर आप समझते हैं कि नहीं, something is definitely missing, meaning is missing, this identity development is missing, you know, मैं अपनी आइडेंटिटी खो चुका हूँ, प्लेजर सीख करते 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 करते, who am I भाई, मेरा मकसद क्या है ज़िंदगी में? आप में से हर बंदा, मैं आपको बता रहा हूँ कि लिटरली आप में से हर बंदे में वो पोटेंशियल है कि वो वाले काम कर सकता है, या नियर टू दोज वर्क कर सकता है जो सहाबा ने किए, बड़े बड़े काम। हर एक में वो खैर है, हर एक में अच्छा इंसान है, हर एक में जो है वो आदम अलैहिस्सलाम की औलाद वाला पोटेंशियल है। आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों ने सजदा किया, हर एक में वो पोटेंशियल है, लेकिन वो पोटेंशियल दब गया। प्लेजर सीकिंग,
dopamine, always, after dopamine, and that takes us away from identity, from meaning, and then we end up in a meaningless life. तो ये है वो definition which I call a very comprehensive definition of happiness. 3 चीज़ें आती हैं, फिर रिपीट करते हैं. A transient emotion that is synonymous with joy. Transient, एक चंद लम्हे का इमोशन जो किसी भी चीज़ से आ सकता है, किसी को देख के आ सकता है, कोई चीज़ खा के आ सकता है, कोई चीज़ करके आ सकता है. एन एक्सपीरियंस ऑफ फुलफिलमेंट एंड अकॉम्प्लिशमेंट. फुलफिलमेंट और अकॉम्प्लिशमेंट. एंड नंबर 3, अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग एंड आइडेंटिटी डेवलपमेंट. व्हेन यू डेवलप एन आइडेंटिटी एंड व्हेन यू फाइंड मीनिंग इन लाइफ. अब आप मुझे बताएं कि इस्लाम के अलावा कोई और वे ऑफ लाइफ है जो इन तीनों को परफेक्टली फुलफिल करता है. ये मैं आपको जो डेफिनेशन बता रहा हूँ, ये साइकोलॉजिस्ट की डेफिनेशन है. यू कैन एक्चुअली रीड इट आउट ऑन द इंटरनेट. पॉजिटिव साइकोलॉजी में हैप्पीनेस को बहुत स्टडी किया गया. पॉजिटिव साइकोलॉजी जो साइकोलॉजी की एक फील्ड है. सो माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जिन चीज़ों को हम चेज़ कर रहे हैं, जिस लाइफस्टाइल के पीछे हम भाग रहे हैं, क्या वाकई आप ये समझते हैं कि वो लाइफस्टाइल और वो चीज़ें हमें खुश कर रही हैं, हमें खुशी दे रही हैं? क्या वाकई उससे हमारी आइडेंटिटी डेवलप हो रही है? क्या हम लाइफ में मीनिंग फाइंड कर रहे हैं? क्या हमें पर्पस मिल रहा है? क्या हमें सेल्फ फुलफिलमेंट मिल रही है? क्या हमें जो है वो सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट मिल रही है? या हम बस वक्त ज़ाया कर रहे हैं और अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं? सो दैट इज़ अ पॉइंट टू पॉन्डर.